میرا بڑا بیٹا ہے پریشان، شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا کریں، 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی ایک تسبیح پڑھا کریں۔ کہتے توسوی دم کر دیتے تھے نمک، کہ کسی کو سانپ نے ڈسا ہو تو اس کا علاج ہو، تو علاج ہے، شرک کیا ہے اس میں؟ شرک کیا ہے؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ توسوی سے مدد مانگو، وہ تو ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر تمہیں کوئی گولی دے دے، کوئی دوائی دے دے، یہ کون سا شرک ہے؟ حرم میں اعتکاف کے لیے کھانا باہر سے آپ نہیں لا سکتے۔ ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ بلا وجہ آپ پریشان نہ ہوں، جو لوگ اللہ کے حرم میں اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، ان کو اتنا اچھا کھانا حرم میں بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے جو انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہوگا، اتنی نعمتیں آ جاتی ہیں۔ پہلے تو افطار میں اتنی نعمتیں آ جاتی ہیں، کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کھانا بھی آتا ہے، ساری بھی آتی ہے، ہر چیز آتی ہے، اب کیوں فکر کر؟ اگر بالکل آدمی مجبور ہو، کسی دوست کے ذمہ لگا دے کہ وہ ہوٹل سے کھانا لے کے حرم کے باہر بیٹھ جائے، آپ باہر نکل کے چپ کر کے کھا کے اندر آ جائیں۔ میری شوہر ہیں کرنل عمران، اللہ کرے کہ ان کی سلیکشن ہو جائے، اچھی بات ہے، اچھی آدمی ہیں، تو اللہ کرے سعودی عرب میں حج مشن میں آ جائیں۔ آپ کے بیٹے کو بھی اللہ کامیاب کرے، ہر مسلمان کی اولاد کو اللہ کامیاب کرے۔ اگر نماز با جماعت رہ جائے گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دم کرنا بھی جائز ہے، تعویذ اگر قرآن سے ہو تو جائز ہے۔ قرآن کسی کو نظر لگ جائے تو سورۃ القلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کریں۔ میرے دوست سے ہندو نے کہا کہ حجر اسود کو جنت سے کیوں لایا گیا، اس میں کیا حکمت؟ یہی حکمت ہے کہ تمہاری طرح یہ نہیں کہ خود پتھر اٹھا لو اور پوجنا شروع کر دو، یہ آیا ہی جنت سے، یہ یہاں کا پتھر نہیں ہے کہ ہم اس کو بوسے دے رہے ہیں، اس لیے تمہارے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اللہ نے اسے جنت سے بھیجا۔ اگر ہم نے پتھر کو ہی بوسا دینا تو باقی پورا کعبے کے پتھر بھی تو موجود ہے، ہم ان کو بوسا کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں کہ حج اور عمرے میں سر کیوں مڈاتے ہیں؟ تاکہ اس قربانی کی یاد تازہ ہو جو سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے دی، کہ یا اللہ ہم نے بھی گردن جھکا دی۔ میں سرکاری ملازم ہوں، بینک سے قرضہ لے کے عمرہ بالکل نہ لیں، گھر کے لیے بھی نہ لیں، عمرے کو کیوں؟ عمرہ کرنا کوئی فرض تھوڑا ہے کہ قرضے لو، اور وہ بھی سود پر۔ اگر رمضان میں کوئی روزہ رہ جائے تو رمضان کے بعد قضا کرے۔ کینسر کے لیے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جتنے اگر شاپنگ کے لیے سیر کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ حاملہ عورت 6 مہینے کے روزوں کی قضا کرے، 6 مہینے کے روزے تو 1 مہینہ ہوتے ہیں، 6 مہینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس نے نہیں رکھے تو 1 مہینے کی قضا کرے گی، 6 مہینے کی قضا کیوں کرے گی؟ اگر کسی نے پلاٹ خریدا ہے، اس پہ سال گزر گیا ہے، اگر خریدا ہے کاروبار کے لیے، بیچنے کے لیے، تو مارکیٹ ویلیو جو آج اس کی ہے اس کے مطابق زکوٰۃ دے گا۔ کچھ سالوں کے لیے نہیں بیچتا تو جب بیچے گا اتنے سالوں کی زکوٰۃ کٹ ہی لے گا۔ میں مشکل میں ہوں کہ اپنے بچوں کو کون سے مدرسے میں بھیجوں، سنی مدرسوں میں یا وہابیوں میں؟ تو آپ دونوں مدرسوں کو جا کے دیکھ لیں کہ سنی مدرسے جو کہلاتے ہیں یعنی بریلوی حضرات، ان کے مدرسے میں تعلیم بھی ہے، وہاں تو بس بورڈ لگے ہوئے ہیں، یا 11ویں ہوتی ہے یا میلاد شریف ہوتا ہے یا نعت خوانیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے ملتان کے تھے، نواب تھے بڑے، وہ حضرت کاظمی صاحب کے بیعت تھے، باقاعدہ ان کے مرید تھے،
حضرت کاظمی صاحب بریلویوں کے بڑے علماء میں سے تھے۔ تو ایک دن حضرت نواب صاحب کی کوئی بیٹے کی اللہ عالم خوشی تھی یا کیا تھا، اس پہ دعوت دی تو انہوں نے پیر صاحب کو بھی بلایا۔ تو پیر صاحب کو لوگوں نے، ان کے جو خاص لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ مرید تو آپ کا ہے اور اس نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے، مدرسے کے جتنے مدرس ہیں وہ سارے دیوبندی ہیں، یہ اچھا مرید ہے آپ کا، مدرس دیوبندی رکھتا ہے، مرید آپ کا ہے۔ تو اس نے قاضی صاحب نے بھی کہہ دیا اس کو بھری مجلس میں کہ یار تم کیسے ہمارے مرید ہو، تمہارے مدرسے میں تو سارے علماء اور مدرس جو ہیں وہ دیوبندی ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، نواب نے ہاتھ باندھ کہا پیر سائیں جو کام آپ کرتے ہیں نا 11ویں شریف میلاد شریف اس میں آپ کو بلاتا ہوں، اور جو آپ کو نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ آپ کے ہاں کوئی مدرس کتاب حدیث پڑھانے والا ہی نہ ہو تو میں کدھر جاؤں؟ آپ مجھے کل 6 مدرس بھیج دیں حدیث پڑھانے والے، میں ان کو نکال دیتا ہوں۔ قاضی صاحب چپ ہو، بات تو اس نے ٹھیک کی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت جو کام آپ کا ہے میں ہمیشہ آپ کو بلاتا ہوں۔ کراچی میں کوئی صاحب بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے، میری بہن کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، گردوں کو تبدیل کرنے کا کہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا 8 سال کا چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا دوست امریکہ میں ایک ایسی لڑکی سے مسجد میں نکاح کی جس کے 3 بچے ہیں اور طلاق بھی نہیں ہوئی، نکاح پر نکاح تو ہوتا ہی نہیں میرا بھائی، اگر کیا ہے تو زنا کر رہا ہے، توبہ کرے۔ کچھ لوگ مزدوروں کو لے جاتے ہیں جس کام کے لیے وہ کام بھی نہیں ہوتا، کام بھی زیادہ سخت لیتے ہیں، تنخواہ بھی کم لیتی ہے، ظلم ہے، قیامت میں پکڑے جائیں۔ ہمارے ملک میں علماء مولوی صاحبان اعلان کرتے ہیں کہ کل شریف میں شامل ہو جاؤ اور ثواب دارین حاصل کرو۔ انہوں نے کبھی یہ اعلان بھی کیا ہے کہ تفسیر سننے کے لیے جمع ہو جاؤ، قرآن کا درس ہوگا جمع ہو جاؤ، حدیث پڑھائیں گے جمع، آتی نہیں، کرے کیا؟ جو کام ان کو آتا ہے اعلان کر رہے ہیں، بہرحال اس میں جانا بدعت ہے۔ محدث ابن عوانہ نے لکھا ہے کہ ابن سیرین کو دیکھ کے خدا یاد آتا تھی، اچھی بات ہے، اولیاء اللہ کی زیارت سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اہل اللہ کہتے اسی لیے ہیں، اولیاء اللہ کہتے اسی لیے ہیں۔